بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کا یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا یا کہیں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس متعلق بتایا جائے گا اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو بارے میں حدیث ہے، اس سے متعلق جو چند مسائل ہیں اور اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے آسان، انشاءاللہ وہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ بہتر ہے کہ چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، لیکن 2 سلام سے پڑھی جائیں تو بھی درست ہے۔ یعنی اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی چاروں رکعتیں تو بھی ٹھیک ہے، اور 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں گی 2 سلام کے ساتھ تو بھی درست ہے۔ صلاۃ التسبیح میں ایک تسبیح ہے جو تیسرے کلمے کے شروع میں آتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھی جاتی ہے، یعنی پوری رکعت میں یہ تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی، تو جس کو جو طریقہ آسان لگے وہ پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نیت کرنی ہے، نیت کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نفل نماز ہے صلاۃ التسبیح، اور اگر نیت نہ بھی کریں گے تو نیت ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، اگر ہمارے دل میں ہے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم جیسے عام نماز پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تو ثنا پڑھنے کے بعد ہم جو ہے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 15، اس کے بعد 10، 25 ہو گئیں۔ اس کے بعد رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھی جائے گی، تو یہ ہو گئیں 35۔ رکوع سے اٹھیں گے، قومے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ کتنی ہو گئیں؟ 45۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سجدے میں، سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سجدے کے فوراً بعد یعنی سجدے کی جو تسبیح ہے اس کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، تو یہ ہو گئیں 55۔ پہلے سجدے کے بعد جب ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں، یعنی دونوں سجدے کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، تو اس جلسے میں 10 مرتبہ پڑھا جائے گا دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، تو یہ ہو گئیں 65۔ پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اور تسبیح دوسرے سجدے کی پڑھنے کے ساتھ ہی یہ ہم تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، تو یہ ہو گئیں 75۔ یعنی ہم نے اسٹارٹنگ میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھا، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد 10 بار، پھر رکوع میں 10 بار، پھر قومے میں 10 بار، پہلے سجدے میں 10 بار، جلسے میں 10 بار، اور دوسرے سجدے میں 10 بار، یعنی یہ کل ملا کے ہو گئیں 75۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ سیم یہی طریقہ
کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھی جائے گی دوسرے سجدے تک. تو اس طرح 75 کر کے 4 رکعتیں ہمیں پڑھنی ہیں، اور یہ اس کی کل تعداد جو اس کا مجموعہ ہوگا وہ 300 ہوگا. اس نماز کے پڑھنے کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. پہلے طریقے اور دوسرے طریقے میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہم پہلا طریقہ تھا اس میں جب ہم تسبیح پڑھ رہے تھے تو ہم تکبیر کے بعد ثنا کہہ رہے تھے، ثنا کے بعد ہم سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. لیکن دوسرے طریقے میں ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے تکبیر کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے، سورت کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں 10 بار پڑھیں گے رکوع کی تسبیح کے بعد، تو یہ ہو گیا 25. پھر قومے میں 10 بار پڑھا جائے گا 35. پھر سجدے میں جا کر پہلی تسبیح کے بعد یہ تسبیح 10 بار پڑھی جائے گی 45. اس کے بعد اٹھ کر جلسے میں بیٹھیں گے 10 بار پڑھی جائے گی 55. پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے گی 65. اب ہم دوسرے سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہاں پر یہ 75 ہوں گی. اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے پھر ویسے ہی ہم نے کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر اسی طرح رکوع، قومہ، پہلا سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے سے اٹھ کر اتحیات سے پہلے 10 بار پڑھیں گے. اسی طرح ہمیں 75 کر 4 رکعت مکمل کرنی ہے. تو اس طرح یہ ان کا جو مجموعہ ہے 300 تسبیحات ہوگا چاروں رکعت میں. تو یہ تسبیح بھی یاد کر لیں. تیسرے کلمے کا جو شروع کا حصہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلاۃ التسبیح سے متعلق چند ضروری مسائل جو اکثر عوام نے پوچھے ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح کی جماعت درست ہے؟ تو صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نفل ہو جس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 2 افراد سے زائد ادا کریں، یہ مکروہ ہے. صلاۃ التسبیح میں جب ہم قومے میں جائیں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں. تو کھلے ہوئے ہوں تو وہ بہتر ہے. ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ تسبیح کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیونکہ اس صلاۃ تسبیح میں یہ تسبیح ایک خاص عدد کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے قیام، رکوع اور سجود میں. تو لہٰذا اس کی طرف اگر خیال جائے گا تو نماز میں خشوع باقی نہیں رہے گا. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے عدد شمار کرنے کے لیے کوئی علامت مقرر کی جائے. مثلا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ہم جب تسبیح پڑھیں تو ہم انگلی کو یوں دبا دیں، دوسری تسبیح پڑھیں دوسری انگلی کو دبا دیں، اس طرح کر سکتے ہیں. اگر انگلی کے پوروں پر گننا درست نہیں ہے کہ ہم پوروں پر اس طرح گنتے رہیں. صلاۃ التسبیح میں اگر ہم تسبیح بھول جائیں تو ہم پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جو اگلا رکن ہے اس میں وہ ہم چھوٹی ہوئی تسبیح ادا کر لیں. مثلا اگر قیام کی کوئی تسبیح چھوٹ گئی تو ہم اس کو رکوع میں ادا کریں، لیکن 2 جگہوں پر قومے میں اور 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں چھوٹی ہوئی تسبیح ادا نہ کریں. مثلا اگر رکوع میں کوئی تسبیح چھوٹ جاتی ہے تو اس کو قومے میں ادا نہ کریں بلکہ پہلے سجدے میں اس کو ادا کر دیں. اسی طرح پہلے سجدے کی اگر کوئی تسبیح چھوٹ جائے تو اس کو جلسے میں ادا نہ کریں بلکہ دوسرے سجدے میں ادا کر دیں، کیونکہ یہ 2 مقام ایسے ہیں جو مطلب جہاں پہ رکنا بنسبت اور رکن کے کم ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر زیادہ رکنا اور تسبیح پڑھنا درست نہیں. اس پیغام کو آگے بھی لوگوں کے پاس بھیجیں تاکہ کوئی بھی اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ وہ عمل کرے گا تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس پیغام کو آگے لوگوں کو شیئر کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی اور اس کی جو فضیلت ہے اللہ پاک ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.